اور آپ بات کرتی ہیں جنت کی، سب سے بڑی جنت کی جو اعلیٰ مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ جنت سے پہلے کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عالم برزخ۔ اور عالم برزخ میں جیسی ہمیں دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے کہ سوال ایک ہوتا ہے، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ جیسی لوگوں نے مٹی ڈالی، منکر نکیر آئے اور سوال پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا یہ مرد کون ہے؟ اور جانتے ہیں وہ مرد کون ہے؟ وہ مرد وہ ہیں جو والی گنبد خضرا ہیں، جو طٰہٰ یاسین مبشر و نذیر ہیں، جو حسنین کے نانا ہیں اور زہرا کے بابا ہیں۔ ان کے حوالے سے سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا یہ مرد کون ہے؟ اور ناظرین، اگر وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لے اور پکار کے کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ کہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، تو آواز آتی ہے اے بندے خدا، اس کو کھڑکی کھول دو، جنت کے نظارے دکھاؤ۔ اس نے محمد کو پہچان لیا، مطلب اس نے خدا کی ربوبیت کو پہچان لیا۔ اور پھر وہ شخص کہ جو نبی اسلام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا، وہ شخص جو نبی اسلام کو زندگی بھر اپنا جیسا سمجھتا رہا، جو نبی علیہ السلام کے ذکر اذکار سے چڑھتا رہا، جلتا رہا، وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس ہم نے نہیں پہچانا۔ آواز آئی بد خاموش ہو جا، کیا تو نے اذانوں میں محمد کا نام نہیں سنا؟ کیا تو نے قرآن کے اندر محمد کا نام نہیں سنا؟ کیا تو نے واعظ کی نصیحت کے اندر قرآن محمد کا نام نہیں سنا؟ خدا کی جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تو نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، مطلب تو نے خدا کو نہیں پہچانا۔ دکھاؤ اس کو جنت کیسی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جو محمد والے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، ان کے لیے جہنم، وہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اور جو محمد والے ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان محمد والوں کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ایک شعر نے بڑا پیارا شعر ہے، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، جواد بھائی، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا تعلق نبی سے مضبوط ہے، قبر اس کی جنت ہے۔ پھر جنت کیا ہے تو پھر دیکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاد بھائی، بہت ہی پیارا ذکر آج میرے بھائی نے کیا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، کہ منکر اور نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ ایمان والے کیا جواب دیں گے اور ایمان نہ لانے والے کیا جواب دیں گے؟ جب کھڑکی کھلے گی اور جنت کے نظارے دکھائے جائیں گے، جو ایمان والا ہوگا اس کو کیا نظارے نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب بھی کوئی سیل لگائی جاتی ہے اور سیل میں دن کم باقی رہ جاتے ہیں تو وہاں ازدحام زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی رمضان مبارک کے مہینے میں مغفرت، نجات اور رحمت کی جو ایک طرح سے ایک پیکج ہم لوگ کو دیا ہے، تو جو دن ہمارے پاس بچیں، اب رش بڑھ جانا چاہیے، لیکن رش بازاروں میں نہیں، مصلی پہ بڑھنا چاہیے، مسجد میں بڑھنا چاہیے۔ بازار 11 مہینے رہیں گے، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ تمام چیزیں آپ شروع کے دنوں میں کر لیں تاکہ آخر کے جو اہم دن مفتی صاحب نے بیان فرمائے ان کی طرف متوجہ رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں سے، متقین بندوں سے کیا ہے۔ شاید ہمارے ناظرین کے لیے بات تعجب انگیز ہو کہ دنیا کے تمام مذاہب میں، جو آسمانی مذاہب ہیں، حتیٰ غیر آسمانی مذاہب بھی دیکھیں گے آپ، وہاں جنت کا تصور بہرحال تھوڑی مختلف تعبیرات کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جنت کا تصور اگر نہ ہو تو کبھی انسان نیکی کی طرف نہ آئے، برائی سے بچے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ جنت کا استعمال کیا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے سنوارا ہی جنت کو تقوی والوں کے لیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے جنت کی کئی نام ذکر کیے، کہیں پر اسے جو ہے روضہ کہا، کہیں روضات الجنات کہا، کہیں دارالامین کہا، کہیں دارالسلام کہا، کہیں دارالمقام کہا، مقامہ کہا، کہیں دارالصدق کہا، کہیں مقعد الصدق کہا۔ خود اللہ نے جنت کے کئی نام ذکر فرمائے، اور یہ سب جنت کی کیٹیگریز ہیں۔ جنت کے حسن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر میں رہے بچے کو آپ اس دنیا کی خوبصورتی سمجھائیں، اسے آپ بتائیں کہ یہاں ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک خود اس دنیا میں قدم نہ رکھے۔ اسی طریقے سے جنت پر ایمان رکھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جنت ابھی دیکھی نہیں ہے۔ جب مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور جنت کی طرف جائیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو قرآن مجید میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو جنتیں اللہ اپنے سے ڈرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ حدیث میں کہ جنت کی ایک وسعت جو ایک بندے کو دی جائے گی وہ اتنی ہے کہ تمہارے پورے کرۂ ارض کی وسعت سے زیادہ، پورا پلینٹ جو ہے اس سے زیادہ وسیع جنت کا ایک عرصہ ہوگا جو ایک بندے کو ملے گا۔ اب آپ سوچیں پوری جنت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں، شاہکار ہے اس کی قدرت کا، کہ اگر انسان نیکی کرے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہے پہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے سب کو مستمیز فرمائے گا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اس وقفے کے بعد بہت اہم سوال میرے علماء کرام سے رہے گا ہمارے ساتھ۔ سیلف ایکسپٹ پریزنٹس بیان رحمت، پاور بائی ڈالڈا، آل پرپز لائف بائی کرشی، اور جلال بھائی کے کچن میں بھی جائیں گے اس وقفے کے بعد۔ جلدی والا لینا تھا۔